الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذرياته وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سے جو مرد اور عورت کوئی بھی نیک عمل کرے تو ہم اسے دنیا کی زندگی میں اطمینان و سکون عطا کریں گے اور آخرت میں اس کے عمل سے انتہائی بہتر بدلہ دیں گے. یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی عمل جب تک ایمان اس کے پیچھے نہ ہو صالح اور نیک اور نفع بخش نہیں ہو سکتا. تو عمل کے لیے ایمان ضروری ہے، نیت ضروری ہے، اس کے بعد ہی انسان کا عمل کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. یہیں سے ایک اصول نکلتا ہے کہ عمل کا اثر ہوتا ہے. کچھ اثرات عمل کے اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور حقیقی اثرات عمل کے آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں. اب عمل اچھا عمل ہو یا برا عمل، دونوں عمل کے نتائج اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کی مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اگر کہیں پہ کوئی جرم ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، چوری کی واردات ہوتی ہے اور وہاں سے چور اور قاتل فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن خفیہ محکمے کے لوگ ایسے صفوف اور پاؤڈر لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے نقش پا ہیں، پاؤں کے نشانات ہیں یا انگلیوں کے نشانات ہیں، اس کے ذریعے انگلیوں کے نشانات ظاہر ہو جاتے ہیں اور یہ چوری کا عمل یا کوئی بھی عمل وہ گرفت میں آ جاتا ہے، اس کا عمل کرنے والا چور گرفتار ہو جاتا ہے. تو چوری ایک عمل ہے، ڈاکہ زنی ایک عمل ہے، لیکن اس کے اثرات ان کے غائب ہونے کے باوجود بھی قائم ہیں اور اس سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے. اگر عمل خیر کی طرف آپ دیکھیں یا مزید محسوس دنیا کی طرف آپ دیکھیں تو سیدنا یوسف اور سیدنا یعقوب باپ بیٹے ہیں، دونوں میں جدائی ہوتی ہے، رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے سیدنا یعقوب کا. پھر ایک دور آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ حضرت یوسف کا کرتا لے کر آتے ہیں لوگ، تو پہلے ہی حضرت یعقوب نے محسوس کر لیا یوسف کے بو. تو یہ ایک عمل ہے، گویا نبی کی قوت شامہ نے، نبی کی عرض کرنے والی قوت نے اس کو محسوس کر لیا کہ میرے بیٹے کی بو آ رہی. تو عمل چاہے ظاہر ہو، عمل چاہے باطن ہو، سات کاموں کے اندر بند ہو یا چوراہے پر ہو، وہ عمل
نتائج رکھتا ہے۔ اگر برا عمل ہے تو اس کی صحت پہ، اس کے دل و دماغ پہ، اس کی نفسیات پہ اس کے برے اثرات پڑیں گے، اور اگر نیک عمل ہے تو خوشگوار اثرات پڑیں گے۔ آپ نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، تو اچھے عمل اور برے عمل کے نتائج پورے طور پہ واضح ہوتے ہیں۔ تو عمل چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اس کے نتائج ضرور ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ فرشتے، وہ معزز فرشتے کرامن کاتبین وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، شہادت تیار ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جس جگہ پہ جو عمل کرتے ہیں وہ زمین، یہ سجدگاہ، یہ شہادت دیں گے کہ آپ نے یہاں سجدہ کیا ہے، آپ نے یہاں رکوع کیا ہے، آپ نے جو عمل اس زمین پہ یا زمین کے کسی گوشے پہ کیا ہوگا وہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اسی کے ساتھ مزید گواہ کہ جب پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا عمل کیا، آنا کانی کرے گا آدمی تو اس کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی۔ ہاتھ بولیں گے کہ فلاں فلاں جا کے ہم نے تالے توڑے، فلاں فلاں جا کے ہم نے قلم سے برائیاں لکھی، ہم نے ایسے افسانے لکھے جو انسانیت کو تباہ کرنے والے تھے، ایسے ناولز لکھے، ایسے ہم نے فیصلے کیے جو ظالمانہ فیصلے تھے۔ وہ قلم جو گواہی دے گا، وہ انگلیاں گواہی دیں گی، چاہے وہ عدالت کی انگلیاں ہوں، چاہے وہ آپ کے گھر کی اور منشی کی اور جو ہے قلم کی جو ہے انگلیاں ہوں، یہ ساری کے ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ اس واسطے آپ کا عمل گواہی دے گا، آپ کا ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کی آنکھیں، آپ کے قدم سب بول پڑیں گے، اور انسان کہے گا کہ عجیب بات ہے، یہ میرے ہی آقا میرے خلاف بول رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جب ان کی اولاد ان کی نافرمان ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میرے ہی بیٹے میرے خلاف ہیں۔ آخر ایسی نوبت کیوں آئی؟ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح طور پر کیوں نہیں کی؟ آپ پابند تھے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے، ان کے دلوں کو موہتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، تو پھر آپ کے خلاف آپ کے بچے نہ ہوتے۔ ان اعضاء و جوارح سے اگر آپ نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، ہاتھوں کا، انگلیوں کا، قلم کا، کی پیڈ کا آپ صحیح استعمال کریں گے تو یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے خیر کو پھیلایا، کتابیں چھوڑی، علم کی ترسیل کی، بے شمار اچھے میسج بھیجے آپ نے، تو یہ گواہی دے گی یہ چیز ہے۔ اب کہنے کا مقصد، اب خلاصہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے پچھلے 3 دنوں میں عمل کیا ہے۔ کون سا عمل کیا ہے؟ قربانی کا عمل کیا ہے، تضحیہ کا عمل کیا ہے، فدائیت کا عمل کیا ہے، فدویت کا عمل کیا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی کا جو عمل ہم نے انجام دیا ہے، اس کے اثرات کب تک رہتے ہیں؟ یہ ایک نیک عمل، عالیشان عمل، ایام قربانی میں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس عمل کا بھرپور وزن اسی وقت ظاہر ہوگا اور قیمتی ہوگا جب کہ پورے سال آپ کے اوپر قربانی کا عمل چھایا رہے۔ قربانی کا عمل کہ آپ اپنے نفس کے خلاف قربانی، آپ اپنے سماج کے خلاف قربانی، آپ اپنے معاشرے کے خلاف قربانی، آپ اپنے ان لوگوں کے خلاف قربانی دینے کے لیے تیار رہے جو آپ کو آپ کے ایمان سے، آپ کے اعمال سے، آپ کی اسلامی زندگی سے، آپ کے اسلامی تمدن سے، اسلامی تہذیب سے، اسلامی تعلیم نصاب سے جو لوگ آپ کو موڑنا چاہتے ہیں، سیدھے سپر ہو کر قربانی کے لیے تیار رہیے۔ ہرگز نہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ
ہم کوئی تہذیب، ہم کوئی تمدن، ہم کوئی تعلیمی پالیسی کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہماری تو بے شک ہماری نماز، ہمارا طریقہ کار، ہماری قربانی، ہماری زندگی کا طریقہ، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے وقف ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہم کر چکے ہیں۔ اس کے خلاف کلا و حاشا کسی بڑے سے بڑے کسرا اور بڑے سے بڑی طاقت کے حکم کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف اور صرف اللہ کے ان الحکم الا للہ، اللہ کی حکمرانی ہم تسلیم کرتے ہیں، اسی کی سزا لگاتے رہیں گے، اسی پہ عمل کرتے رہیں گے۔ بیچ میں کوئی سودا، ایک پائی کا سودا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اے نوجوانوں، اسی پہ جم جاؤ، سنت ابراہیم اور اسماعیل کے کردار کو لے لو، حسنین کے کردار کو لے لو، رسول اللہ کا اسوہ پکڑ لو اور اس پہ جم کے زندگی گزارو، اور اسی کو پورے ہندوستان کیا پوری دنیا میں عام کرنے کا جذبہ رکھو۔ تو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر پکے تم مومن ہوگے تو تم ہی جو ہے دنیا میں غالب رہو گے، تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی غالب نہیں۔ شرط ہے پکا ایمان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔